بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کو مختلف پیغامات عطا فرمائے۔ انہی میں سے ایک اہم بلکہ یہ کہا جائے کہ بنیادی پیغام وہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اصولی طور پر جو بات بتائی وہ یہ بتائی کہ بندوں کو آپس میں نیکیوں پر اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرنا چاہیے، اور جو برائی کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، اس میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بچنا چاہیے۔ یعنی کوئی مسلمان اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی انسان کوئی نیک کام کر رہا ہے، تو اس نیک کام میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ بھی شامل کر لینا چاہیے۔ مثلا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کی مالی مدد کی جائے، کچھ میں اس کی روزی روٹی کا انتظام کروں، کچھ میں اس کے اوڑھنے بچھونے کا انتظام کروں، کچھ میں اس کی تعلیم کی فکر کروں۔ اس طرح کے اچھے ارادے کسی انسان کے دل میں ہیں، اور ایک دوسرا انسان ہے اس کے پاس مال روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کر سکے، لیکن یہ جو کرنا چاہتا ہے اور جس کے پاس پیسہ وغیرہ موجود ہے، امداد کا ذریعہ اور اس کے اسباب اس کے پاس ہے، اس کو اس شخص نے جا کر صرف اتنا تعاون کیا کہ نشاندہی کر دی کہ فلاں 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 لوگ اس کے مستحق ہیں، آپ ان لوگوں پر اپنا یہ امداد اور یہ تعاون خرچ کر سکتے، یہ بھی اس خرچ کرنے والے کے ساتھ معاونت اور تعاون کہلائے گا۔ یا آپ اتنی مدد کر دے کہ آپ اس کے امداد و تعاون کو لے جا کر وہ جس تک پہنچانا چاہ رہا تھا اس کے حوالے کر دے، یعنی درمیان میں صرف وکالت کا کام کرے، آپ فلاں کن سے لیے اور فلاں کو دے دیا، اپنی جیب سے کچھ خرچ بھی نہیں کیا، تو یہ بھی اس خرچ کرنے والے کے نیک کام میں معاونت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، خیر خیرات کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت، یعنی 4-5 لوگ جڑ کر کوئی ایک کام انجام پا سکتا ہے تو اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ برائی کے کام میں معاونت کرنے سے بچ۔ برائی کے کام میں کیسے معاونت ہوتی ہے؟ ایک آدمی خود برائی کر رہا ہے، مثلا وہ اپنے موبائل فون میں فحش مناظر دیکھ رہا ہے، اب ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، بلکہ ایک اچھے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس برائی سے روکے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ذمہ داری بنا کر عائد کی گئی ہے کہ نہی عن المنکر، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکنا یہ مسلمانوں کی ایک ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، اور اخلاقی اعتبار سے عام انسانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ برا کرنے والے کو برائی سے روکے، لیکن بجائے اس کو برائی سے روکنے کے اگر ہم بھی جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے وہی چیز دیکھنے کے لیے تو یہ اس کی معاونت کرنا ہے۔ تو اب جو گناہ اس کو ہو رہا ہے وہ گناہ اس کے گناہ میں کمی کیے بغیر آپ کو بھی برابر ہو، یہ نہیں کہ اس نے یہ گندی چیز لگائی تھی لہذا گناہ اسی کو ہونا چاہیے، نہیں، آپ کو بھی گناہ ہم کو بھی گناہ اس لیے ہوگا کہ ہم نے اس کا تعاون کیا، کے ساتھ دیکھنے میں شریک ہو گئے تو اب وہ جری ہو گیا، چلو میں اکیلا ہی نہیں اور بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر ہمت آ گئی، اور وہ چھپ کے اب تک دیکھ رہا تھا، آپ کے دیکھنے سے اس کے اندر جرأت پیدا ہو گیا، وہ کھل کے دیکھ رہا ہے، تو اس گناہ میں آپ بھی شریک ٹھہرائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی کسی کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہے خدا نخواستہ، اور آپ نے وہ جس کو قتل کرنا چاہتا ہے اس کی نشاندہی کر دی کہ وہ فلاں جگہ رہتا ہے، اگرچہ کہ آپ قاتل نہیں ہیں لیکن برابر کے گناہ میں آپ بھی شریک ہوں گے، بشرطے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ اس برے ارادے سے اس کے پاس جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے رہنمائی کر دی کہ وہ فلاں جگہ رہتا ہے، تو قتل جیسے سنگین جرم میں صرف رہنمائی کرنے والے کو بھی شریک کیا جائے گا کیونکہ معاونت کی ہے، مدد کی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اصول اور ضابطہ یہ ہے ہماری طرف سے
کہ اچھائیوں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنو، برائیوں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار مت بنو۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تم اچھائیوں میں دوسروں کے معاون بنو گے تو وہ جتنا بڑا اچھا کام کر رہا ہے اتنا ہی ثواب تم کو بھی ملے گا، اور برائیوں میں اگر ہم کسی کے معاون اور مددگار ہو گئے تو وہ جتنا بڑا برا کام کر رہا ہے اس کا جو گناہ اللہ کے نزدیک متعین ہے اتنا ہی گناہ تعاون کرنے والے، ساتھ دینے والے کو ہوگا۔ تو قرآن کی اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کو آپس میں اچھائیوں میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو ایک دوسرے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، جس طریقے سے بھی وہ مدد کر سکتا ہے مدد کرے۔ اس اصول اور ضابطے کو اگر ذہن میں رکھ کر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں تو بہت سارے اچھائیوں کو ہم اختیار کرنے والے بھی بن جائیں گے اور بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ ورنہ حال یہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی بنیادی باتوں کو سمجھے بغیر زندگی گزارنے والے کا حال یہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ پہنچے گا تو اس کا نام اعمال تو نیکیوں سے بہت بھرا ہوا ہوگا، اس لیے کہ اعمال صالحہ کی کثرت اس کی زندگی میں رہی ہے، نمازوں کا وہ پابند رہا ہے، روزوں کا وہ پابند رہا ہے، صدقات کا وہ پابند رہا ہے اور دیگر حسنات کا وہ پابند رہا ہے، لیکن دین کے بنیادی اصولوں کی ناواقفیت کی وجہ سے اچھے اعمال بھی کرتا رہا، ان اعمال کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں بنایا، تو نتیجتاً وہ اعمال ایک طرف سے آتے رہے اور دوسری طرف سے جاتے رہے۔ مثال علماء نے دی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی فکر اگر انسان نہ کرے اور اپنے آپ کو معصیت سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار نہ کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ٹینک میں پانی بھرنے کے لیے موٹر تو چلا دی ہے لیکن نیچے سارے نلوں کو کھلا رکھا ہے، تو اب کبھی بھی وہ ٹینک بھر نہیں سکتی، بھرنے کے قریب ہو جائے گی اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ پوری مکمل فل ہو چکی ہے، لیکن چونکہ نیچے سے مسلسل پانی بہ رہا ہے چند ہی منٹوں میں پھر وہ پانی پورا ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اعمال صالحہ کی فکر تو ہو رہی ہے لیکن گناہوں سے بچنے کی فکر اگر نہیں ہے، سیئات کو اپنی زندگیوں سے ختم کرنے کی فکر نہیں ہے، تو اعمال صالحہ کی ایک لمبی فہرست تو ہماری زندگی میں اور ہم اس سے مطمئن بھی ہیں کہ چلو ہم نمازی بھی بن گئے، ہم روزے رکھنے والے بھی بن گئے، ہم قرآن کی بھی اچھی خاصی تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں تہجد کی بھی توفیق ہو جا رہی ہے اور ہم لوگوں کی مدد بھی کر دے رہے ہیں، دوسروں کا تعاون بھی کر دے رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر دے رہے ہیں، لیکن معاملات میں کمی ہو رہی ہے اس کا ہمیں احساس نہیں، کسی کو دھوکہ دے دے رہے ہیں باتوں باتوں میں اس کا احساس نہیں، جھوٹ صبح سے شام تک کتنا بول دے رہے ہیں اس کا احساس نہیں، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کتنا خلط ملط کر رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہے، پتہ نہیں اپنے گھر والوں کے کتنے حقوق مار رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہے، رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہڑپ کر رکھے ہوئے ہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو آدمی برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھائیاں چاہے کتنی بھی کر لیں وہ برائیاں ان اچھائیوں کو ٹکنے نہیں دیتے، اس لیے اللہ ضابطہ فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا نہ ساتھ دو اور نہ خود کوئی برائی کا کام کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایسا کوئی کام ہرگز مت کرو جس سے تم گناہ میں پڑ سکتے ہو، اور ایسا کوئی کام ہرگز مت کرو جس کی بنیاد پر تمہارے درمیان آپس میں دشمنیاں وجود میں آ سکتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دشمنیاں وجود میں کیوں آئیں گی؟ جب ہم لوگوں کے حقوق تلف کرنے لگیں، اگر ہم اپنے بیوی کے حقوق مار رہے ہیں، تلف کر رہے ہیں تو میاں بیوی کے درمیان دشمنی، بچوں کے حقوق تلف کرنے لگیں گے تو باپ بیٹے کے درمیان کے جھگڑے، اور رشتہ داروں کے حقوق تلف کرنے لگیں گے تو آپس میں قرابت داریوں کے جھگڑے، قطع رحمی، ایک دوسرے سے دور رہنا، نفرتیں، طرح طرح کی بیماریاں وجود میں آتی۔ تو یہ عدوان، دشمنیاں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حقوق تلفی، اور حق تلفی اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے کہ بھائی ایسا کرنا کوئی بری بات نہیں، یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ گناہ ہمارے سارے اعمال صالحہ کو کھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا کر ہضم کر دیتی ہے۔
کسی لکڑی کو آگ لگا دی جائے تو جب وہ مکمل جل جائے تو اس کا بھوسا رہ جاتا ہے، خاک رہ جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت اب باقی نہیں رہی۔ ایسے ہی نیکیوں کے ساتھ ساتھ برابر گناہ کا توازن برقرار رکھنا، ادھر بد نظری بھی ہو رہی ہے، ادھر اللہ کے سامنے جھک کے رو بھی رہے ہیں، ادھر پھر بازاروں میں بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، ادھر اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں اور ادھر بازاروں میں جھوٹ گوئی بھی ہو رہی ہے، دروغ گوئی بھی ہو رہی ہے، برابر ادھر نیکی بھی ہو رہی ہے ادھر گناہ بھی ہو رہا ہے، ادھر نیکی بھی ہو رہی ہے ادھر گناہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے گناہ یہ سارے نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ پھر نتیجہ وہی ہوگا، قیامت میں جب پہنچے گا تو بندے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ زندگی پوری اللہ اللہ کرنے میں گزری ہے، کچھ گناہ بھی ہے اللہ معاف کرے گا، اس احساس کے ساتھ پہنچے گا۔ لیکن نام اعمال جب اس کا کھولا جائے گا تو نام اعمال یعنی پورا رجسٹر نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، ہر پیج پر ہزاروں لاکھوں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اعلان فرمائیں گے کہ کیا اہل حق کچھ اس شخص سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے آج تیار ہیں، کسی کا حق ان کے ذمے باقی ہیں تو وہ آگے آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایک لمبی لائن بنے گی۔ کوئی کہے گا کہ اس نے میری زمین ہڑپ لی تھی، اللہ فرمائیں گے چلو اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ کوئی کہے گا کہ اس نے میرا حق زوجیت ہڑپ لیا تھا، چلو اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے زمانے میں لوگوں کے درمیان رسوا کیا تھا، مجھے گالیاں دی تھی، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ فرمائے گا کہ چلو ان کو اس کے اتنے نیکیاں دے دو۔ کوئی کہے گا میرا فلاں حق مارا تھا، کوئی کہے گا مجھ پر ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا میرا قتل کیا تھا، فلاں 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 فلاں، ایک لمبی لائن ہوگی جو مسلسل اس کے خلاف اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سارے اعمال صالحہ جس سے پورا رجسٹر بھرا ہوا تھا وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی لوگ باقی ہوں گے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے، تو اب نیکیاں تو ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا کہ دیکھو اس کے نام اعمال میں، ان لوگوں کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے جن لوگوں کے حقوق یہ باقی ہے، ان کے نام اعمال میں کچھ گناہ لکھے ہوئے ہیں، تو جو لوگ مطالبے کے لیے آئے ہوئے ہیں فرشتے بتائیں گے فوری کہ ان کے نام اعمال میں اتنے گناہ ہیں، ان کے نام اعمال میں اتنے گناہ ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ بھائی اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہے بدلہ دینے کے لیے، اور وہاں پر نیکیوں کے علاوہ بدلے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، وہاں کی کرنسی ہی نیکیاں ہیں، حشر کے میدان کی کرنسی ہی نیکیاں ہیں، نیکیوں کے علاوہ کوئی سکہ وہاں چلنے ہی والا نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا نیکیاں تو اب ہے نہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ حکم دے گا کہ جتنے لوگ باقی ہیں ان سب کے گناہ اٹھاؤ، ان کے نام اعمال میں سے مٹاؤ اور اس شخص کے نام اعمال میں لکھو۔ تو نبی نے فرمایا کہ نام اعمال یعنی اچھے کاموں کا ایک بڑا سمندر لے کر پہنچے گا، مگر سب بٹتے 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 ختم ہو کر دوسروں کے برے اعمال اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقی مفلس میرے نزدیک یہ شخص ہے، مسکین جسے آپ کہہ سکتے ہیں، مفلس کہہ سکتے ہیں، محتاج کہہ سکتے ہیں، غریب کہہ سکتے ہیں، میرے نزدیک یہ شخص ہے جس کے پاس قیامت کی کرنسی نہیں ہوگی، نام اعمال کی ایک کوڑی بھی اس کے پاس نہیں ہوگی، وہاں چلنے والی کرنسی، وہاں کا سکہ بس اعمال صالحہ ہے۔ اس لیے بار بار اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان لا لینے والے بندو، اس کے ساتھ اکثر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عملوا الصالحات واعملوا صالحات کا حکم دیا، کہیں کہ نیک اعمال کرو، کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان والے میرے وہ بندے جو ایمان لائے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کیے۔ اس لیے کہ صرف ایمان لا کے ہم بریک لگا دیں تو ہمارے پاس پھر آخرت میں چلنے والی کرنسی نہیں ہے، تو کس بنیاد پہ وہاں ہمارے فیصلے؟ یہ اور بات ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی دن ہماری مغفرت فرمائے گا، لیکن عمل صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں کا سکہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم فوری جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو خریدا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ جنت کے بدلے میں ہم نے تم کو خریدا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بکے ہوئے مال ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ تمام شرعی رہنمائیاں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ اعمال صالحہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ اگر ہم کریں گے تو یہی ہمارا سکہ ہوگا آخرت۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہم یہ لے رہے ہیں
اور تم کو جنت مل. اگرچہ کہ یہ سکہ بھی ہماری جنت کا حق ادا نہیں کر سکتا، یعنی جو ہماری زندگی کے اعمال ہیں ان اعمال کی بنیاد پر ہم جنت کا استحقاق نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جنت تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ بندہ ماں کی کوکھ سے جنم لے کر قبر کی گود میں جانے تک بھی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہٹا، تب بھی اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. وہ نعمت جو دنیا میں اللہ نے دی ہے ایسی کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، تو جنت کا حق ہم کہاں ادا کریں گے؟ خود نبی نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم ویسی عبادت نہیں کر سکے جیسا عبادت کرنے کا حق تھا. ما عرفناک حق معرفتک، ہم تجھے ویسا نہیں پہچان سکے جیسا پہچاننا چاہیے تھا، پہچان لیتے تو شاید ایک لمحے کے لیے بھی ہماری ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئے، اتنے غمگین ہم ہو جائیں. نبی کی صفت تھی متواصل الاحزان، ہمیشہ پیشانی پر فکر آپ کے سوار رہتی تھی. اگر ہم سمجھ لیتے، دیکھ لیتے اور ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ کی ذات کس کو کہتے ہیں تو پھر ایک لمحہ بھی ہمیں اس دنیا کی زندگی میں چین نہیں آتا. ہم شریعت دین اللہ کے نبی کا مشن اسی میں اپنے آپ کو لگا لیتے، لیکن یہ سب غفلت اس لیے ہے کہ ہم نہیں پہچان، اور ہم پوری کوشش بھی کر لیں تو ہم صحیح معنوں میں حق تو ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ نبی فرما رہے کہ میں ادا نہیں کر سک رہا ہوں، تو نبی سے بڑھ کر کون ایمان والا ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو اللہ کی عطا ہے جو بھی اللہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ کر تو دکھاؤ، بندوں کی طرف سے تھوڑا سا مظاہرہ تو ہو کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، بس اسی پر اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضابطہ فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو اور نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی تعاون کرو اور معاونت کرو، اس کے نتیجے میں تم اچھے راستے پر برقرار رہو گے. اور برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اس کا اثر ہوگا اور برائی میں تم ایک دوسرے کی معاونت کرنے لگو گے. ساتھ دو گے، ظاہر سی بات ہے، چار لوگ اگر ان کا ایک گروپ ہے تو ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے تو دوسرے تین بھی اس کی مدد کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا دوست ہے. اور اسی طریقے سے اگر چار لوگ اچھے ہیں، نیک خیال کے ہیں، دیندار مزاج کے ہیں، تو اس میں سے کوئی خیر کا دین کا کام کر رہا ہے تو بقیہ تین بھی اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اسی حوالے سے ساتھ دے دیتے ہیں کہ بھئی چلو وہ ہمارا دوست ہے، ہمارے گروپ کا ایک ممبر ہے، اسی حوالے سے ساتھ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، وہ کوئی ختم قرآن کی محفل سجا رہا ہے تو دوست کے حوالے سے ہم بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں تو اچھے کام میں شریک ہو گئے. وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو دوست کے حوالے سے ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی ہمارا ایک دوست کر رہا ہے، ہم کو بھی کر لینا چاہیے، ہم بھی کر لیتے ہیں. تو ایک دوسرے کی اس میں معاونت بھی ہوتی ہے اور ہم بھی اچھائیوں پر اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کا انتخاب بھی کرو، اچھا بننے کے لیے اچھے دوست کا انتخاب کرو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن علی دین خلیلہ، مومن اپنے خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مومن اپنے جگری دوست کے دین یعنی مذہب پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلْ، تو تمہیں اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں. اچھی صفت انسانوں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، دینداروں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، تو دینداری اور اچھی صفات تمہارے اندر بھی داخل ہوں گی، کیونکہ تم بھی اسی مذہب پر یعنی اسی راستے پر چلنے لگو گے دوست کے. یہ اثر ہوتا ہے. اور اگر تم بری صفات والے انسان سے دوستی کر رہے ہو، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے اور معاشرے میں بدنام زمانہ شخص سے دوستی کر رہے ہو، لوگوں کو ستانے والے دوست سے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والے دوستوں سے اپنی دوستی کر رہے ہو، تو پھر ضرور ایک دن تم بھی ویسے ہو جاؤ گے. اس لیے ضابطہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار، بروں کی صحبت سے بچو، اور جو برے ہیں ان کی صحبت سے بچتے ہوئے ان کو بھی اچھائی پر لانے کی محنت بھی کوشش بھی کرنا ہے. اس لیے کہ وہ برے ہیں اس لیے ان کو مکمل چھوڑ دیا جائے، یہ بھی ایمان اور اسلام کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے پوری امت کی اصلاح کی فکر کرنے کی ترغیب بھی دلا دی گئی ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین تمام آپس میں بھائی ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی کرتے رہنا ہے، لیکن پہلے اپنے کو بچائیں گے تو دوسرے کی اصلاح کی فکر کر پائیں گے. تو اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ پہلے اچھائیوں اچھے لوگوں کی صحبت میں اپنے کو لگاؤ بٹھاؤ، جب خود اچھے بن جائیں
تو اس اچھائی کے اثرات اپنے دوسرے بھائیوں میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی کا ضابطہ اصول قرآن مجید نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، صلح صفائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں مسلمانوں کی بلکہ انسانوں کی یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے معاون بننا چاہیے، ایک دوسرے کے مددگار بننا چاہیے، ایک دوسرے کے کاموں کو آگے بڑھانے والے بننا چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہوں کے کاموں میں، عدوان، دشمنیوں کے کاموں میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی معاونت سے پیچھے ہٹنا چاہیے، بلکہ ان کو بھی صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی مستقل اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچھائیاں پیدا ہوں گی اور برائیوں سے ہم بچنے والے بنیں گے، اور شریعت کا جو مقصد ہے اس کو ہم اپنا سکیں گے۔ اسی معاونت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ابھی قریب میں شام اور ترکیہ کی سرزمین پہ جو بھیانک ترین زلزلے آئے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت سا نقصان امت مسلمہ کا ہوا ہے۔ اس کے لیے دنیا بھر سے لوگ اپنا اپنا تعاون، اپنا اپنا ڈونیشن پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں کی جو جمعیت علماء ہے، اس کے مرکزی کیبنٹ نے یہ طے کیا کہ پورے ملک سے ہم وہاں کے مسلمانوں کے لیے اپنا تعاون جو ہو سکتا ہے وہ بھی جمع کر کے پیش کریں گے۔ تو اس کا ریزولیشن پاس ہوا تھا، تو ریاستی جمعیت علماء کی ایما پر یہاں پر ریاست میں اور شہر میں بھی یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ امداد جمع کیا جائے اور پھر اس کو قونصل خانے کے ذریعے سے وہاں تک اس امداد کو پہنچایا جائے۔ تو ابھی اس جمعے میں بھی شہر کے پورے مساجد ہی میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جاتے ہوئے مسجد کے باہر اس سلسلے میں کام کرنے والے لوگ متعین ہیں، ٹھہرے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ آپ اس حوالے سے جو تعاون کر سکتے ہیں ضرور کریں، اس میں ضرور حصہ لیں۔ ارض شام، وہاں پر بھی زلزلے آئے، وہ مقدس سرزمین ہے، اسی کے ایک حصے میں ارض مقدس فلسطین ہے، اور یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے۔ اسی مہینے کی 27ویں شب میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے، اور وہ معراج کا سفر بیت المقدس سے نہیں بلکہ بیت اللہ سے نہیں بلکہ بیت اللہ سے شروع ہو کر بیت المقدس، پھر وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ تو اس زمین کی اور اس سرزمین کی اللہ کی نگاہ میں عظمت ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، الذی بارکنا حولہ، ایسی پاکیزہ زمین ہے جس کا پورا ارد گرد بابرکت ہے۔ ارض شام اسی کا لگا ہوا حصہ ہے، وہ بھی بابرکت علاقہ ہے، اس پر بھی مسلمان پریشانی کا شکار ہے، زلزلے کا شکار ہونے کی۔ تو اس معراج کی مناسبت سے، رجب کی مناسبت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کی مناسبت سے اپنی عقیدتوں کے ساتھ جو تعاون بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ قلیل کو دیکھتا ہے نہ کثیر کو دیکھتا ہے۔ 1 روپیہ دینے والا اور 1 کروڑ روپے دینے والا اللہ کی نگاہ میں برابر ہے۔ اس لیے ان مسلمان بھائیوں کی امداد کرنا یہ ہمارا ملی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے۔ ہزاروں کے لوگ جا چکے ہیں اور ہزاروں کے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور ہزاروں بچوں پر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ اب ان کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کرنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے جو تعاون ہو سکتا ہے دل کھول کر اپنا تعاون دے، اور تعاون مالی نہ ہو سکے تو میں نے شروع میں بتایا کہ تعاون کی شکل اللہ فرمانے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کا کام تو کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو ہم اس میں اپنا مال خرچ کر کے نہیں کر سکتے، تو آپ صرف اتنی معاونت کر دیجئے کہ ان کام کرنے والوں کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے، یہ بھی آپ کا تعاون ہوگا۔ اور جتنی رقم وہاں پہنچے گی اتنی پوری رقم خرچ کرنے کا ہی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، صرف دعا کر دینے سے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے اب بھی بعد میں بھی ذمہ داروں سے ملاقات کر کے جو تعاون ہو سکتا ہے ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے اصولوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔